یہ اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جو دے سکے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے مانگ کے تو دیکھو، دینا ایک طرح سے اس کی مجبوری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ دعا نہیں مانگتے، یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں ہوتا، نعوذ باللہ اللہ باری تعالیٰ پہ ان کا ایمان ہوتا ہے اور ایمان کامل ہوتا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ توکل کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مانگا تو کیا فائدہ، وہ تو جانتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے۔ ایسے میں واقعہ یاد آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت آگ کو بھڑکا دیا گیا، آگ اپنی انتہا پہ، اپنی عروج پہ پہنچ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھ دیا کہ انہیں آگ میں پھینکا جائے۔ سوائے انسانوں اور جنوں کے کل مخلوق جتنی بھی زمین و آسمان میں تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، دعا کرنے لگی کہ مولا کائنات، اس زمین میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے جو تیری عبادت کرے، کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کو بیان کرے۔ اگر آج نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہو گیا تو اس دنیا میں کون انسان ہوگا جو کہ رب العزت تیرا نام لے گا، تیری عبادت کرے گا، تیرے دین کی تبلیغ کرے گا۔ زمین و آسمان پہ جتنے فرشتے تھے انہوں نے اللہ باری تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، ہم اجازت دیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں، جا کے ان کی مدد کریں۔ اللہ باری تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ، جا کے مدد کرو، اگر وہ تمہاری امداد چاہتا ہے تو۔ اور اللہ باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، بے شک کہ وہ میرا خلیل ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اس وقت تمام زمین میں میرے خلیل کے علاوہ میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر کوئی ان کا معبود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا کے فرشتے حاضر ہوئے، وہ فرشتے بھی آئے جو کہ پانیوں پہ مقرر تھے، آ کے کہنے لگے کہ اے رسول وقت علیہ السلام، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہمیں حکم دیں، ہم پلک جھپکنے میں اس آگ کو بجھا دیں گے۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اے خلیل اللہ علیہ السلام، مجھے آپ اجازت دیں، حکم دیں، میں اپنا ایک پر ماروں گا اور یہ آگ جو ہے بجھ جائے گی۔ تو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ میرے لیے میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ہم سے مدد نہ لیں مگر اپنے اللہ سے تو سوال کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، حسبی من سوالی علمی بحالی، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے نہ تو کہ غیر اللہ سے، جو کہ فرشتے تھے، اللہ باری تعالیٰ نے اجازت دی تھی ان فرشتوں کو کہ مدد کے لیے، اور نبی کو پتا ہے کہ فرشتے جو ہیں بغیر اذن اللہ کے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ باری تعالیٰ سے فریاد کی اس اعتماد پہ، اس توکل پہ کہ وہ تو میرے حال کو جانتا ہے، اور وہ تو ذات میرے لیے کبھی برا چاہ ہی نہیں سکتی، وہ تو مجھے جس حال میں بھی رکھے گی وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے اللہ باری تعالیٰ سے سوال تک نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے وہ دعا نہیں مانگتے مگر اوروں کے لیے دعا مانگتے ہیں،